بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا سلطان العاشقین، قدوۃ الواصلین، صاحب البرکات حضرت سید شاہ برکت اللہ ماہریروی علیہ الرحمہ کا۔ اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر اہل عقیدت و محبت میں ضرور شیئر کر دیں۔ حضرت کا نام نامی سید شاہ برکت اللہ ہے، سلطان العاشقین اور صاحب البرکات آپ کے لقب ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید شاہ اویس علیہ الرحمہ ہے۔ آپ کی پیدائش 26 جمادی الاخر 1070 ہجری مطابق 1660 عیسوی کو بلگرام شریف میں ہوئی۔ آپ کا نسب 35 واسطوں سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے مورث اعلیٰ امام زمانہ سید شاہ محمد صغرا ہندوستان تشریف لائے، جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ سلطان شمس الدین التمش نے سید صاحب کی بہت عزت و تکریم کی اور بلگرام کے راجہ کے خلاف ایک لشکر آپ کی قیادت میں بھیج دیا۔ آپ نے بلگرام کو فتح کیا اور وہاں کے کفریہ نظام کو نیست و نابود کر کے وہاں اسلام کا پرچم لہرایا۔ بادشاہ نے بلگرام آپ کو بطور جاگیر عطا کر دیا، جہاں آپ نے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ حضرت صاحب البرکات نے اسی روحانی ماحول میں آنکھ کھولی۔ آپ کا گھرانہ علم ظاہری و باطنی کا مرکز تھا، اس لیے آپ کو کسی دوسری جگہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جانا پڑا۔ آپ نے اپنے والد سید شاہ اویس سے علم ظاہری و باطنی حاصل کیے اور بڑی کم مدت میں تمام علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کی۔ والد صاحب نے آپ کو تکمیل سلوک کے بعد جملہ سلاسل طریقت کی خلافت عطا فرما کر سلاسل خمسہ قادریہ، چشتیہ، مداریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ میں بیعت لینے کی بھی اجازت عطا فرمائی۔ آپ کو ابتدا سے بسبب ایک بشارت کے خانوادہ غوثیہ سے عشق ہو گیا تھا۔ یوں تو آپ کو سلسلہ قادریہ میں اجازت و خلافت حاصل تھی، لیکن آپ کے خاندان کی روش سلوک چشتیہ نظامیہ تھی اور اس وقت تک آپ کے خاندان کے تمام لوگ چشتی نظامی کہے جاتے تھے۔ لہٰذا آپ ایک روحانی اشارے پر حضرت شاہ فضل اللہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت شاہ فضل اللہ نے آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور 3 بار فرمایا کہ دریا بدریا پیوست۔ صرف اسی کلمے سے ہی سید فضل اللہ نے سید شاہ برکت اللہ علیہ الرحمہ کو سلوک و تصوف اور دیگر بہت سے روحانی مقامات کی سیر کرا دی اور آپ کو سلاسل خمسہ یعنی قادریہ، چشتیہ، مداریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ کی اجازت و خلافت عطا فرما کر جملہ سلاسل کے اوراد و وظائف، اعمال و اشغال وغیرہ کی اجازت دے کر صاحب البرکات کے لقب سے نوازا اور صرف 2 روز میں ہی تمام مقامات سلوک و معرفت طے کرا کر رخصت کیا۔ حضرت صاحب البرکات اورنگزیب عالمگیر کے دور میں قریب 1147 ہجری کو ماریرات شریف تشریف لائے۔ یہاں پہلے سے آپ کے جد امجد حضرت شاہ عبد الجلیل چشتی بلگرامی علیہ الرحمہ تشریف لا چکے تھے اور آپ کی خانقاہ اور مزار اسی شہر میں موجود ہیں، اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے جد امجد کی خانقاہ میں قیام کیا۔ دوستو، ہم نے حضرت عبد الجلیل بلگرامی کی ڈاکیومنٹری بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے، جس کا لنک آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ بارگاہ رسالت اور بارگاہ غوثیت سے آپ کو حکم ہوا کہ اسی شہر مہریرا میں قیام کرو۔ جس جگہ آج آپ کا مزار ہے وہاں ایک تالاب تھا، چنانچہ اس جگہ پر آپ نے اپنی خانقاہ اور مکانات تعمیر کروائے۔ آپ نے بعد میں بلگرام سے اپنے اہل و عیال کو بلوا لیا اور مستقل طور پر یہاں رہنے لگے۔ آپ کے قیام کی برکت سے یہاں کے لوگ خوشحال ہو گئے اور آپ کے ارد گرد بسنے لگے۔ آپ کے تخلص کی بنا پر اس بستی کا نام پیم نگر برکات نگری رکھا گیا۔ شروع میں جب آپ یہاں آباد ہوئے تو اہل ہنود کی یہاں آبادی بہت زیادہ تھی، بلکہ پورا علاقہ انہی سے بھرا ہوا تھا۔ ایک قوم گودل یہاں آباد تھی، ان کی بدعمالیاں اور فسق و فجور اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے اپنی فطری عادت کے مطابق آپ کو پریشان کیا اور چپکے چپکے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔
ایک دن جب آپ نماز میں مشغول تھے تو ان شریر لوگوں نے آپ پر بھانگ پھینک دی۔ آپ پر جلالی کیفیت طاری ہوئی اور فرمایا کہ یہ جواں مرگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے۔ بس آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس شریر گوندل قوم پر آفتوں کا آغاز ہو گیا۔ ایک لمبے عرصے تک ان کی یہ حالت رہی کہ ان کا ہر جوان جب 30 سال کی عمر کو پہنچتا تو مر جاتا۔ بہت سے خاندان تو بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ صاحب البرکات جب ماریرا شریف تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ شیخ سدو کی نیاز دلاتے، کوئی اس کے نام کی کڑائی چڑھاتا۔ آپ نے ان لوگوں کو اس ناجائز کام سے منع کیا، کیونکہ شیخ سدو بنگال کا ایک خبیث عامل تھا۔ وہ اپنے جادو اور گندے عملیات کے ذریعے غیر شرعی کام اور بدکاریاں کرتا پھرتا تھا۔ لوگ اس سے ڈر کر یا اس کے گندے عملیات کی بدولت اس کے معتقد ہو گئے تھے۔ وہ ان لوگوں سے اپنی پرستش کراتا اور بھیٹ چڑھواتا تھا۔ حضرت صاحب البرکات نے جب لوگوں کو اس کام سے روکا تو بہت سے لوگ اس کام سے باز آ گئے۔ یہ دیکھ کر شیخ سدو بوکھلا گیا کہ میرا اثر کم ہو رہا ہے، تو وہ ایک دن آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم میرے معتقد نہیں ہو اور لوگوں کو میری طرف سے پھیرتے ہو، میں تم سے مقابلہ کروں گا۔ آپ نے اسے ایک زوردار ڈانٹ ماری تو وہ اسی وقت بھاگ گیا۔ ایک دن جب آپ اترنجی کھیڑا پر چلا کرنے گئے، وہاں آپ کو غسل کی حاجت ہوئی۔ اسی حالت میں شیخ سدو وہاں پھر آ گیا اور کہنے لگا تم نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، میں تم سے بدلہ لوں گا اور تم کو یہیں جلا دوں گا۔ آپ کو بھی جلال آ گیا اور فرمایا کہ تو فقیروں سے نہ الجھ، لیکن وہ نہ مانا اور آپ سے مقابلے پر اتر آیا۔ آپ نے غسل کیا اور فرمایا کہ تو جلائے یا نہ جلائے، لیکن اب میرا جلانا دیکھ۔ پھر شیخ سدو کو مضبوط حصار کے ذریعے گھیرے میں لے لیا اور حصار کو تنگ کرتے کرتے اسے اپنے بالکل قریب کر لیا اور فرمایا کہ اب دیکھ میں تجھے کیسے جلاتا ہوں۔ تب شیخ سدو بہت رونے چلانے لگا اور گڑ گڑا کر رہائی کی درخواست کرنے لگا۔ چنانچہ آپ نے اس سے وعدہ لیا کہ میرے مریدوں اور عقیدت مندوں کو ہرگز نہیں ستائے گا، جہاں کہیں بھی میری اولاد ہوگی وہاں ہرگز قدم نہ رکھے گا، اور اگر کسی جگہ تیرا اثر ہوگا اور وہاں میری اولاد میں سے کوئی بچہ بھی آ جائے گا تو وہاں سے فوراً بھاگ جائے گا۔ الغرض اس نے آپ کی یہ تمام شرطیں مانی تو آپ نے اسے رہا کر دیا۔ حضرت صاحب البرکات کو جناب غوث اعظم سے بہت عقیدت تھی، حالانکہ آپ کو سلاسل خمسہ میں اجازت و خلافت حاصل تھی، لیکن آپ لوگوں سے سلسلہ قادریہ میں ہی بیعت لیتے تھے۔ البتہ اپنے گھرانے والوں کو اپنے آبائی سلسلے چشتیہ میں بیعت کرتے تھے۔ آپ مسلسل 26 سال روزے سے رہے، دن بھر روزے رکھتے اور رات کو صرف ایک کھجور سے افطار کرتے۔ آپ پر استغراق و بے خودی کا عالم طاری رہتا اور اتنا طاری ہوتا کہ ہفتوں تک بے خودی کی حالت طاری رہتی اور آپ دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاتے۔ اسی طرح نماز میں بھی آپ کو ایسا استغراق ہوتا کہ اپنی بھی خبر نہیں ہوتی۔ آپ کی ذات مبارک ایسی تھی کہ دیکھنے والا بے اختیار پکار اٹھتا کہ آپ قطب العالم ہیں۔ آپ کی نگاہ ولایت سے بے شمار لوگ مردان خدا کے گروہ میں شامل ہوئے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ سے آپ براہ راست فیض حاصل کرتے تھے اور انہی کی بارگاہ سے آپ کو ماہرہ کی قطبیت کی دولت ملی تھی۔ آپ کی بے شمار کرامات ہیں، لاکھوں غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کی مشہور کرامت ہے کہ آپ طالب کو 3 دن میں ہی راہ سلوک طے کرا دیتے تھے، اور بقول حضرت شاہ حمزہ علیہ الرحمہ بعض دفعہ تو حضور صاحب البرکات نے کئی طالبوں کو 2 گھڑی میں سالک بنا دیا۔ رفتہ رفتہ آپ کی خانقاہ اور آپ کے روحانی فیضان کا شعرہ ہندوستان بھر میں پھیل گیا اور لوگ آپ کے روحانی فیضان سے مالا مال ہونے لگے۔ آپ نے مکمل 30 برس مسند سجادگی کو رونق بخشی، ایک عالم کو آپ نے اپنے فیض سے سیراب فرمایا۔ سلاطین مغلیہ میں اورنگزیب عالمگیر، بہادر شاہ، فرخ سیر، جہاندار شاہ اور محمد شاہ آپ کی خدمت میں اپنے نیاز نامے بھیجتے رہتے تھے۔ امراء و شاہان وقت آپ کے دربار میں حاضر ہو کر نذرانے اور تحفے پیش کرنے کی درخواست کرتے، لیکن آپ کی طرف سے ہمیشہ منع کر دیا جاتا۔ آپ کے وصال سے 1 سال قبل محمد شاہ بادشاہ نے بہت منت و اصرار کر کے 2 گاؤں آپ کی خانقاہ کے خرچ کے لیے نذر کیے۔ اس وقت تک شاہی دربار کے شہزادے اور بڑے بڑے امراء آپ کی غلامی میں داخل ہو چکے تھے۔ نواب غضنفر جنگ حاکم فرخ آباد
آپ کی دعا سے اس منصب پر فائز ہوا تھا وہ آپ کی بارگاہ میں غلامانہ حاضر ہوتا تھا۔ آپ صاحب تصانیف بزرگ تھے۔ آپ سے قریب 20 تصانیف وجود میں آئیں جو تصوف، وظائف اور شاعری پر مشتمل ہیں۔ آپ فن، علم و ادب اور شاعری میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ عربی، فارسی، اردو، ہندی اور سنسکرت زبان پر آپ کو کامل مہارت حاصل تھی۔ آپ عربی فارسی میں اپنا تخلص عشقی اور ہندی میں پیمی فرماتے تھے۔ تصوف سے لبریز روحانی اور انسانیت کے پیغام کو آپ نے دوہے کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ عربی اور فارسی میں آپ کا دیوان عشقی اور ہندی کا ایک دیوان پیم پرکاش کے نام سے موجود ہے۔ آپ کی 5 اولادیں ہوئیں، 3 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے۔ پہلے صاحبزادے حضرت شاہ آل محمد جو آپ کے جانشین ہوئے، دوسرے شاہ نجات اللہ۔ آپ کے دونوں صاحبزادے بھی آپ ہی کی طرح ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ مریدین کے علاوہ آپ کے بے شمار خلفاء ہوئے جن کے ذریعے آپ کے سلسلے کو عظیم شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی اور آپ سے باقاعدہ سلسلہ برکاتیہ قادریہ وجود میں آیا اور آپ اس سلسلے کے بانی ٹھہرے۔ پورے بر صغیر میں آپ کے اس سلسلے کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ کا وصال 10 محرم الحرام 1142 ہجری مطابق 1729 عیسوی کو ماریرا شریف ضلع ایٹا میں ہوا۔ یہیں آپ کا مزار پرانوار زیارت گاہ خلائق ہے۔ آپ کے مزار شریف پر والی فرخ آباد خان بنگش مظفر جنگ نے ایک عالیشان روضہ سن 1142 ہجری میں تعمیر کرایا۔ ہر سال 13 محرم کو آپ کا عرس بڑی شان و شوکت سے منعقد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔